السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی خاموشی کیوں جی؟ جی باجی جی، چلیے کہاں سے پڑھنا تھا ہم نے؟ سونا کتاب پڑھنی ہے آج۔ کہاں تک ہوئی تھی؟ زکریا کہاں سے ہے؟ صفات لازمہ ہیں کون سی ہیں؟ صفات لازمہ 11واں سبق ہے۔ 10واں سبق، اچھا اچھا۔ فاطمہ باجی دیکھیں کیا کون سا ہے؟ دیکھیں نا، صفت سے کیا مراد ہے، اس کی تعریف آ گئی۔ پھر صفت کی دو قسمیں ہیں، صفت لازمہ، صفت عارضہ۔ صفت کی جمع صفات ہے، اور پھر صفت لازمہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیشہ پائی جائے۔ اور جو ہے نا صفت عارضہ کیا ہے؟ جو کیفیت کبھی ہو کبھی نہ ہو، اس میں حرف میں رہے، اگر اس کو ادا نہ کریں۔ صفت لازمہ یہ تھا کہ اگر اس صفت کو ادا نہ کریں تو وہ ناقص ادا ہو یا حرف ادا نہ ہو۔ صفات عارضہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے کہ جو کیفیت، ہاں یہ آخری چل رہا تھا ہمارا، صفت عارضہ کی تشریح تھوڑی اور کرنی تھی، ہے نا؟ ہاں نہیں، یہ لمبا والا بالکل ٹھیک کہا۔ مقابل ہونے سے کیا مراد ہے؟ مقابل ہونے سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11واں سبق ہے صفات لازمہ۔ صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ۔ کہ جس میں متضادہ جس میں ضد ہو، غیر متضادہ جس میں ضد نہ ہو۔ تو لازم متضادہ سے کیا مراد ہے؟ جواب دے رہے ہیں، یعنی حرف میں پائی جانے والی وہ لازمی کیفیتیں جو اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابل ہوں، جو اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، لازمی کیفیتیں ہیں، لازمی صفات ہیں، یعنی لازم پائی جائیں لیکن ایک دوسرے کے کیا ہوں؟ مقابل ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ صفات لازم متضادہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیا کہ حروف میں پائی جانے والی وہ لازمی کیفیتیں جو پائی تو جاتی ہیں اپنے، لیکن اپنے مطلب کے اعتبار سے ایک دوسرے کے کیا ہوں؟ مقابل ہوں۔ سوال، مقابل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا تھوڑا سمجھائیں اس کے بارے میں۔ اس کا جواب دے رہے ہیں، مقابل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہو اور نہ کسی حرف میں وہ دو مقابل صفتیں جمع ہوتی ہوں۔ دونوں میں سے ایک صفت کا ہر حرف میں پایا جانا بھی ضروری ہو، مگر ایک حرف میں وہ دونوں جمع بھی نہ ہو سکتی ہوں۔ مثلا سخت اور نرم ہونا، مثلا سخت اور نرم ہونا، یہ صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ہے نا؟ یعنی سخت ہونا، نرم ہونا، یہ کیا ہے باجی؟ ایک دوسرے کی صفت، ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ یہ ضد ہے نا؟ یعنی ایک چیز ہے نرم، دوسری چیز ہے بھائی یہ سخت روٹی ہے، یہ نہ تو مجھے بھائی یہ نرم روٹی دو، میرے دانت نہیں ہے میں کھا نہیں سکتا، لہذا مجھے نرم روٹی دو۔ تو نرم روٹی اور سخت روٹی یہ کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کی ضد ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا دنیا میں کوئی ایسی روٹی ہے جو ایک ہی وقت میں نرم بھی ہو ایک ہی وقت میں سخت بھی ہو؟ اور کوئی یہ کہے جی یہ روٹی نرم بھی ہے سخت بھی ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا؟ کہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی حروف بھی ہوتے ہیں، بعض حروف ہوتے ہیں
جن کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے، بعض ان کے مقابلے میں حروف ہوتے ہیں جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لازمی صفت ہوئی نا. جن کو سختی سے ادا کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ سختی سے ادا کرتے ہیں ان کو، اپوزٹ بھی ہاں ضد. اور جن کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیشہ ان میں نرمی پائی جاتی ہے. جن میں سختی ہوتی ہے ہمیشہ سختی ہوتی ہے، جن میں نرمی ہوتی ہے ہمیشہ نرمی ہوتی ہے. یہ لازمی چیزیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ لازمی چیزیں ہیں. تو لہذا اس سے کوئی حرف بھی خالی نہیں ہوگا کہ کوئی سخت ہوگا کوئی نرم ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ یہ کہیں جی ایک حرف ایسا ہے جو نہ تو نرم ہے نہ سخت ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یا تو نرم ہوگا یا سخت ہوگا. کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے کہ نہیں؟ تو کوئی حرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نہ تو نرم ہو نہ ہی سخت ہو، ہے نا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف ایک ہی وقت میں سخت بھی ہو نرم بھی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط. غلط. تو لہذا مقابل ہونے سے کیا مراد ہوا کہ ایسی دو صفتیں، دوبارہ دیکھیں جواب کو، مقابل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہو اور نہ کسی حرف میں وہ دو مقابل صفتیں جمع ہوتی ہوں. دونوں میں سے ایک صفت کا ہر حرف میں پایا جانا ضروری بھی ہو مگر ایک حرف میں وہ دونوں جمع بھی نہ ہوتی ہوں. جی ہاں، مثلا سخت اور نرم ہونا یہ صفتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. 29 حرفوں میں سے کوئی حرف ان دو صفتوں سے خالی نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہ ہوگا کہ کوئی حرف نہ سخت ہو نہ نرم، بلکہ کوئی ایک صفت ضرور ہوگی. ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ دونوں کسی ایک حرف میں جمع بھی نہ ہو سکیں گی، کیونکہ جمع ہونے کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ حرف سخت بھی ہے اور نرم بھی. اب ظاہر ہے، اب ایسا تو ہو نہیں سکتا نا. اندھا قانون تو ہے نہیں ہے جی کہ جو ہے نا وہ ہو جائے وہ کہ آپ کہیں جی نرم بھی ہے سخت بھی ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے دیکھیے سوال. صفات لازمہ غیر متضادہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو آگے نا صفات لازمہ متضادہ، اب آ رہا ہے صفات لازمہ غیر متضادہ. جواب: حرفوں کی وہ لازمی اور ضروری صفتیں، حرفوں کی وہ لازمی اور ضروری صفتیں کہ پائی جانی تو ضروری ہیں مگر اپنے مطلب میں وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا جدا ہیں. اپنے مطلب کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے بالکل کیا ہے؟ جدا جدا ہیں. ضدیت اور تقابل ان میں نہیں ہوتا. ضدیت اور تقابل ان میں نہیں ہوتا. جی ہاں. آگے سمجھ میں؟ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ اب حضرت نے اس کو آگے بیان نہیں کیا. اس کو اب سمجھنے کے لیے مثلا کپڑے آپ نے پہنے میں، مثلا آپ کے ابا جی کے، بھائی جان کے اور خاوند کے، ان کے کپڑے ہیں مثلا مثال طور پر. اب اگر ایک کا ایک سوٹ ایسا ہے جو وائٹ کلر کا آپ نے سلوایا، کیا ہے؟ وائٹ کلر کا. اب وائٹ ہونا صفت ہے نا، کیفیت ہے نا. کیا خیال ہے؟ تو اب وائٹ ہونا صفت تو لازمی تو ہے، لیکن یہ ایسی صفت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ کوئی جو دوسری چیز ہے وہ ضروری ہے کہ اس کی زد سیاہی ہو. دوسرا سوٹ سیاہی ہونا چاہیے، یا ایسا ہے نا، ہوتا ہے ایسے؟ دوسرا سوٹ سیاہ ہی ہو ایسا ضروری ہے؟ نہیں، میرا تو نہیں خیال. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ گرین بھی ہو سکتا ہے، وہ بلو بھی ہو سکتا ہے، وہ پنک بھی ہو سکتا ہے، وہ براؤن بھی سوٹ ہوتا ہے. تو سفید کی زد سیاہ ہونا یہ لازمی تو نہیں ہے نا کہ ان کے اندر ہو جی بس سیاہ ہو اس کی زد آ جائے. اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سوٹ ایسا ہو جو وائٹ بھی ہو اور سیاہ بھی ہو. پھر
ایک ہی وقت میں وہ سوٹ سیاہ بھی ہو، سفید سفید بھی، اور سیاہ بھی ہو۔ اگر آپ یہ کہہ رہی کراچی والے ہمارے بھائی دوست ہیں تو وہ ماشاءاللہ سفید قمیض ہے، نیچے کالی شلوار ہے، عجیب و غریب قسم کے وہاں پر کنٹراسٹ ہم نے دیکھے، ہمارے اپنے عزیز بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ معاف کرے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے اپنے عزیز بھی، تو ان کو ہم چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی یہ یہ اس طرح کا سوٹ ایک آپ کے گھر میں الگ سے ہی پڑا ہوگا، کہ یعنی بالکل کوئی کنٹراسٹ نہیں بنتا، قمیض اوپر الگ سی ہے، نیچے شلوار بالکل الگ سی ہے۔ یا تو ہوتا ہے نا کہ چلیں وہ یعنی یوں ہو گیا کہ جیسے ڈارک ڈارک کلر کے وہ قمیضیں ہوتی ہیں تو نیچے وائٹ کلر کی شلوار عام طور پر ہوتی ہے، یہ تو ایک چلتا ہے، بہت سارے سوٹ ایسے پتے ہوتے ہیں، لیکن وہ تو لیکن کیا ہے، اوپر لائٹ کلر قمیض اور نیچے سیاہ ڈارک کلر کی شلوار، یہ سمجھ سے باہر ہے، لیکن چل رہا ہے ماشاء اللہ، کیا ہے جی، اسٹائل ہے جی، رواج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہیلو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اوکے، اچھا، اب تو یہ تو ہو گیا نا سوٹ کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، اب ہم دیکھتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ کی کوئی مثال حروف کے اعتبار سے ہم سمجھیں، حروف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا صفات لازمہ جب بھی سین ادا کریں گے، آپ کو جگہ جگہ میں عرض کرتا رہا پڑھتے ہوئے، بھائی یہاں پر سین آ رہا ہے، یہاں صاد آ رہا ہے، یہاں زا آ رہا ہے، اس میں کیا کریں؟ مجھے کون بتائے گا؟ لکھ کے بتائیں یا بول کے بتائیں، کیا آئے گا؟ بھائی یہاں سین آ رہا ہے، یہاں صاد آ رہا ہے، یہاں زا آ رہا ہے، تو یہاں کیا کرنا ہے؟ بولے بولے، مائک پکڑیں بولیں، وسل، ہاں وسل آنی، بالکل، سیٹی، بالکل، وسل سیٹی، یہ آواز آنی چاہیے، یہ میں عرض کرتا رہا آپ سے، ہے نا؟ ہاں سیٹی، یہ صحیح لکھا ہے، یہ باجی نے صحیح لکھا ہے، سیٹی، تو سیٹی آنی چاہیے، آواز وسل آنی چاہیے، تو اب یہ کیا ہے؟ صاد میں لازمی ہے، سین میں لازمی ہے، زا میں لازمی ہے، لیکن 29 میں سے یہ 3 نکلے، باقی بچے 27 26، تو 26 میں یہ کہیں گے کہ بھئی سیٹی نہ ہو تو ضروری نہیں ہے۔ لام میں نے کبھی کہا آپ کو یہاں سیٹی سیٹی نہیں آنی چاہیے آپ کی، دیکھنا باجی لام پڑھ رہی ہیں، سیٹی نہیں آنی چاہیے، تو آپ بھی ہنسیں گی کہ جی مولوی صاحب کہ یہاں لام میں تو وہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے اندر سیٹی والا کہیں سوچ بھی سکیں ہم، دیکھنا بھائی، دیکھنا با میں کہیں سیٹی کی آواز نکل جائے، تو کہیں گے بعد وہ حرف ہی نہیں ہے کہ جو سیٹی کے متشابہ ہو، صرف زال میں آپ سے کرتا رہا، وہ اس لیے کہ وہ زال جو ہے نا وہ زا سے، زا کے جیسا ہے تلفظ میں، ادائیگی میں، اس کے قریب المخرج ہے، اس لیے بچنے کے لیے، اس طرح سا میں عرض کرتا رہا، تو آئی سمجھ میں؟ یہ ہے لازمی صفت، لیکن ایسی لازمی نہیں ہے کہ جس کا مطلب دوسرے ایک دوسرے سے جدا تو ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا تقابل بھی ہو، ضد بھی ہو اس کی، سمجھ تو نا؟ آگے چلیں، چلیے 12واں سبق، 12واں سبق، صفات لازمہ متضادہ کا سادہ سا مفہوم۔ صفات لازمہ متضادہ یعنی وہ صفات جو لازمی ہیں اور جو کہ متضادہ ہیں، جن کی ضد بیان کی جاتی ہے، ان کا سادہ سا مفہوم حضرت بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ سوال، صفات لازمہ متضادہ کتنی ہیں؟ صفات لازمہ متضادہ کتنی ہیں؟ جواب، صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 10 ہو گئیں، ہیں تو 5، لیکن ضد ملا کر، جوڑا ملا کر 10 ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 10، یعنی 5 جوڑے ہیں، یوں سمجھے 5 جوڑے ہیں، 2 کا ایک جوڑا ہے، سیٹ 5 سیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہر سیٹ میں 2 2 ہیں، تو لہذا کتنی ہو گئی؟ 10۔ سوال، ان صفات متضادہ کا مختصر مفہوم کیا ہے؟
پیئرز، جی گڈ. ان صفات متضادہ کا مختصر مفہوم کیا ہے؟ جواب، یہ 5 کیفیتیں ہیں جن میں تقابل سے یہ 10 قسمیں بنتی ہیں، جن میں تقابل سے یہ 10 قسمیں بنتی ہیں. یعنی وہ 5 کیفیتیں ہیں، پانچ کیفیتیں ہیں جن میں جب تقابل کریں گے تو وہ کتنی بن جائیں گی؟ 10 بن جائیں گی. ظاہر ہے 5 چیزیں ہیں نا، ان کا بھی تقابل کرو تو 5 کا تقابل کریں گے، ہر ایک کا تقابل آئے گا تو 5 دونی 10 ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1، اب وہ 5 کیفیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آواز اونچی اونچی، اونچی نیچی. آواز اونچی نیچی، لہذا کچھ حروف ہوں گے جن میں آواز اونچی ہوگی، کچھ حروف ہوں گے جن میں آواز نیچی ہوگی. نمبر 2، پیر نمبر 2 یا جوڑا نمبر 2، آواز میں سختی نرمی. کچھ حروف ہوں گے جن میں آواز سخت ہوگی، کچھ حروف ہوں گے جن میں آواز نرم ہوگی. نمبر 3، موٹا باریک ہونا. جی ہاں، ان میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، موٹا باریک ہونا. نمبر 3، موٹا باریک ہونا، یہ بھی کیا ہو گیا؟ پیئر ہو گیا، جوڑا بن گیا. نمبر 4، منہ بھر کر یا کھل کر نکلنا. یعنی کچھ میں حروف میں آپ اپنے منہ کو زیادہ کھولیں گے اور کچھ میں نہیں کھولیں گے، بس منہ کے اندر ہی پڑھ دیں گے، کچھ کو منہ کھول کر باؤ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک. نمبر 5، آواز پھسلنے یا جمنے والی ہونا. آنکھ کھاوے منہ شرواوے. آواز پھسلنے یا جمنے والی ہونا، یعنی بعض حروف میں آواز پھسل جاتی ہے، آواز جاری رہتی ہے، بعد میں وہی جم جاتی ہے نا. جیسے حروف وہ قلقلہ آئیں گے تو کیا کہا تھا؟ اس میں ہلا کے پڑھیں، اق پھسل رہی ہے. اب جبکہ بعض میں کہا جی یہاں ہلانی نہیں ہے، یہاں قلقلہ ہو رہا ہے، ذرا دھیان سے. جیسے غین میں کر دیتی تھی باجی اغ مغ، غیر المغضوب. نہیں، مغ کیا ہوتا ہے؟ غیر المغضوب، مغ بس جم گئی وہیں، سٹک. آگئی سمجھ میں؟ سمجھ تو نا. تو آواز اونچا نیچا، سختی نرمی، موٹا باریک، بھر کر کھل کر، اور پھسلنا جمنا. یہ 5 چیزیں ہو گئیں کہ جن میں کل 10 بن گئی ہے. ظاہر ہے اونچا نیچا یہ 2 بن گئی، اب سختی نرمی 2، موٹا باریک 2، منہ بھر کر یا کھل کر 2، پھسلنا یا جمنا 2، تو 2 5 دونی 10. تو یہ ایک آسان طریقے سے حضرت نے ایک خوبصورت بات آپ کو یہاں بتا دی، سمجھا دی کہ لفظات لازم متضادہ کتنی ہیں؟ 10 ہیں. جب 10 ہیں تو پھر کچھ اور تھوڑا سا بتا دیں سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں وہ اصل میں 5 کیفیتیں ہیں جن میں تقابل جب بیان کریں گے نا آپ تو یہ کل 10 بن جائیں گی. ہیں 5 کیفیتیں، ان کا مقابل آئے گا تو وہ 10 بن جائیں گی. سمجھ تو نا. یہ وہاں جگہ ہے، اپنی جگہ پہ بیان ہوگا. اگلی میں وہ آ رہی ہے، یہ فوراً بعد جو شروع ہو رہا ہے یہی آ رہا ہے. سمجھنا، صحیح جواب دیا آپ نے. یہ آگے اب فوراً سے پیشتر یہی شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہیں پر آپ سمجھیں گے. کیا خیال ہے؟ بس کریں؟ کافی ہے. دو ہو گئے، 1.5 ہوا سبق، 1.5. کیا خیال ہے؟ نیک خیال ہے؟ بس کریں یا آگے پڑھیں؟ اس کے ابھی تک جتنا پڑھا اس میں کوئی سوال ہو تو آئیں. باجی عالیہ دین بار بار ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں. آئیں باجی، تشریف لائیں. کیا بات ہے؟ اچھا مائک بند ہے. لو چلو جی، کھلا ہوا مائک. جی باجی. جی استاد جی، میں نے بار بار نہیں استاد جی، میں شروع میں جب آپ نے پوچھا تھا اس وقت سے ہاتھ کھڑا کیا تھا، اس کے بعد اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک. اور کوئی؟ جیسے آپ نے آگے پڑھانا ہے بے شک آگے پڑھا دیں گے، جب باقی سب کو سمجھ آ گئی. چلیں ایک صفت پڑھ لیتے ہیں، 2 صفتیں پڑھتے ہیں پھر آ جائیں میدان میں آئے. 13واں سبق، صفات لازمہ متضادہ کی تعریف. صفات لازمہ متضادہ کی تعریف. سوال،
10 صفات لازم متضادہ کے اصطلاحی نام اور تعریفیں بتلائیں. جی ہاں، کیا بتائیں؟ 10 صفات لازم متضادہ کے اصطلاحی نام، ٹیکنیکل نام کیا ہیں، کتابی تجویدی نام کیا ہیں، اور ان کی تعریفیں کیا کیا ہیں. اب یہ شروع ہونے جا رہا ہے جی. ٹھیک ہے بھائی جی، اب یہ شروع ہونے جا رہا ہے. اچھا، اس میں سوال ہو گیا. جواب نمبر 1، ہمس. ہمس نام کیا کیا ہے؟ ہمس، جار، شدت، رخوت، توسط، استعلاء، استفال، اتفاق، انفتاح، اسمات، سفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تقریر، تفشی، استطالت. یہ کل 17 صفات ہو گئی. یہ دیکھیں، ہمس، جہر، شدت. اب یہ جو آخری آئی تھی نا یہ والی توسط، اس کو چھوڑ دیں. نمبر 5 پہ آ رہی نا، آپ کو نظر آ رہی ہے، توسط کو چھوڑ دیں. ہمس، جار، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، ازلاق، اسمات. 10 پوری ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ نام یاد کرنے ہیں فنگر پرنٹ پہ. اپنے پوتے نواسوں پوتی پوتیوں کا جو ہے نا وہ نام رکھ دیں. ہمس، جار، شدت. جو بہت آہستہ بولتی ہو اس کو کہہ دیں ہمس باجی، باجی ہمس. جو چیخیں مارتی ہو اس کو کہیں باجی، باجی جہر. جو ہر وقت ماتھے پر تیوری چڑھا کے رکھتی ہے اس کو کہیں باجی شدت ہے یہ. اور جو بڑی نرم نرم باتیں کرتی ہو، نرمی سے پیش آتی ہو، اس کو باجی رخوت کہہ دیں. ہے جی. استعلاء، جو ہر وقت آرڈر چلاتی ہے اس کو کہیں باجی استعلاء ہی ہے. یا جو فربا جسم ہو، فربا جسم ہو، موٹی تازی ہو، ماشاء اللہ میں بیبی ہو، تو اس کو کہیں یہ باجی استعلاء ہے. اور جو کیا کریں، جو کمزور سی ہے اس کو باجی استفال ہے. اس طرح سے نام رکھ دیں، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے. تو ہمس، جار، شدت، رخوت، استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح، اسمات، صفی، اسمات تک بس. ازلاق تک، ازلاق، اسمات. بس یہ نام ہے. ایک تو یہ نام یاد کر لیں، کیونکہ ان ناموں کا یاد کرنا بہت ضروری ہے. نام یاد کریں. نام دیکھیں اس عمر میں کیا کیا آپ کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. سبحان اللہ. قرآن کی خدمت، قرآن کو صحیح پڑھنے کی نیت سے. سوال جواب آ گیا جی. نمبر 1، ہمس. نمبر 1، ہمس. حرف کی آواز ایسی کمزور ہو، حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. جی ہاں، حرف کی آواز ایسی کمزور ہو کہ اس میں کیا ہو، اس میں پستی پائی جائے. ایسے حروف 10 ہیں جو اس جملے میں جمع ہیں. فحثہ شخص سکت، فحثہ شخص سکت. یہ مخففات ہیں. اچھا، یہ مخففات ہیں، مخفف بنایا گیا ہے ان حرف کو بتانے. حالانکہ تا سب سے پہلے آتا ہے لیکن یہاں تا سب سے آخر میں آ رہا ہے، تو ایسا حروف اس میں آواز